میں اپنے بچے کو سدھارنا چاہتی ہوں، میں کہاں اپنے بچے کو پہنچاؤں؟ اس کا باپ تو ہے نہیں، یہ یتیم بچہ ہے، میں بیوہ عورت ہوں، لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرتی ہوں، پردے کا خیال رکھتے ہوئے جو مزدوری مل جاتی ہے اسی سے میں پیٹ پالتی ہوں۔ تو کسی نے کہا کہ وہ تھوڑی سی دوری پر ایک اللہ والے ہیں اور تجربہ اس بات کا شاہد ہے کہ جو بھی بچہ ان کی تربیت میں رہا ہے، ان کی پرورش میں رہا ہے، وہ بگڑا نہیں ہے، وقت کا کچھ نہ کچھ بنا ہے، سدھرا ہے۔ لہٰذا آپ اپنے بچے کو انہی کے پاس لے کر جائیں۔ چنانچہ ان کی امی انہیں لے کر ان بزرگ کی خدمت میں پہنچی اور جا کر اپنا دکھڑا پیش کیا کہ میں ایک بیوہ خاتون ہوں، مزدوری کرتی ہوں، یہ میرا اکلوتا بچہ ہے، کوئی اور میرا بیٹا بیٹی ہے نہیں، اور یہ یتیم ہے، اس کے والد دنیا سے جا چکے ہیں، میں آپ کی خدمت میں لائی ہوں۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ کے پاس جو بچہ آتا ہے وہ سدھر جاتا ہے، بس میں اسی امید سے آپ کے پاس آئی ہوں، آپ اس بچے کو رکھ لیجئے اور سدھار دیجئے۔ لیکن میری ایک درخواست ہے کہ آپ اس بچے کو چھٹی مت دینا جب تک یہ ولی کامل نہ بن جائے، اس بچے کو چھٹی نہ دینا۔ بس یہ آخری بات عرض کر رہا ہوں اور بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ اس بچے کو چھٹی نہ دینا جب تک کہ ولی کامل نہ بن جائے۔ چنانچہ بچہ ان کی خدمت میں رہا، چند مہینے گزر گئے، ایک آدھ سال گزر گیا۔ مدرسوں میں پڑھنے والے بچے خوب سمجھتے ہیں کہ 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے جب گزر گئے ہوتے ہیں تو گھر کی کتنی یاد ستانے لگتی ہے، صرف آنے نہیں لگتی بلکہ ستانے لگتی ہے۔ جماعت میں جانے والے ساتھی خوب جانتے ہیں کہ جب 40 دن کی جماعت میں گئے ہوتے ہیں، مہینہ بھر گزرا ہوتا ہے تو آخری عشرہ کیسے گزرتا ہے۔ جو 4 مہینے کی جماعت میں گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ 2 چلے تو چلو ٹھیک ہے گزر گئے، آخری چلہ کیسے گزرتا ہے۔ جو عشرے کی جماعت میں گئے وہ جانتے ہیں کہ 8 دن تو گزر گئے ہیں، لیکن باقی 2 دنوں میں گھنٹے گھنٹے گنے جا رہے ہوتے ہیں۔ اور بعض ہمارے طلبہ تو کیلنڈر ان کے کمروں میں ہوتا ہے تو اس پر ٹک لگا دیتے ہیں کہ ہاں یہ کراس کا، چلو یہ بھی کٹ گیا، یہ بھی کٹ گیا، اب یہ اور باقی کٹنے کے لیے۔ کتنا شوق اور جذبہ ہوتا ہے گھر آنے کا، وطن وطن ہوتا ہے، چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، چاہے وہاں وطن میں گاڑیاں بھی نہ جا رہی ہیں، وطن میں بسیں بھی نہ جائے، 5 کلومیٹر پیدل چل کر جانا ہو، 10 کلومیٹر پیدل چل کر جانا ہو، بیل گاڑیوں سے جانا ہو، پھر بھی جائیں۔ یہ بچے مدرسوں میں بیمار ہوتے ہیں اور جہاں ان کو چھٹی ملی ہوتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے تمہیں گھر جانے کی چھٹی مل رہی ہے، بس اسٹینڈ پہنچتے ہیں اس سے پہلے آدھے اچھے ہو گئے ہوتے ہیں، آدھے تندرست ہو گئے ہوتے ہیں، گولیاں کھانا بھول گئے ہوتے ہیں۔ تو انہیں والدہ کی یاد آنے لگی، 1 آدھ سال گزرا اور استاد سے کہنے لگے کہ حضرت جی مجھے اپنی امی کی یاد آ رہی ہے، مجھے گھر جانے کی اجازت چاہیے۔ استاد پریشان کہ اگر گھر جانے کی اجازت دیتا ہوں تو اس کی ماں سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹتا ہے، اور اگر گھر جانے کی اجازت نہیں دیتا ہوں تو اس معصوم بچے کا دل ٹوٹتا ہے۔ اب کروں تو کیا کروں؟ اگر اجازت دوں تو ماں سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹے، اور اگر اجازت نہ دوں تو اس بچے کا دل ٹوٹے جو معصوم ہے اور یتیم ہے۔ خیال آیا اللہ سے کوئی مشورہ طلب کرتا ہوں۔ 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کی، یا اللہ آپ ہی کوئی ایسی بات دل میں ڈال دیجیے جس کے ذریعے فیصلہ ہو جائے۔ بس دعا کر رہے تھے۔ وہ حضرت بھی کیسے حضرت رہے ہوں گے جب بایزید بستامی کے استاذ رہے ہیں۔ جب بایزید بستامی کا مقام ایسا تو ان کے جو شیخ تھے ان کا مقام و مرتبہ کیسا ہوگا۔ اللہ نے دل میں بات ڈالی، چنانچہ دعا سے فارغ ہوئے اور کہنے لگے بیٹا ادھر آؤ، گھر جانا ہے تمہیں؟ کہا جی حضرت۔ اچھا ایک کام کرو، یہ کتاب لاؤ تمہاری، ٹھیک ہے، یہ یہاں سے تو یہاں تک، یہاں سے تو یہاں تک، یہ اتنا سبق اگر شام تک یاد کر کے سنا دیتے ہو تو تمہیں اجازت ہے، اور اگر یاد کر کے نہیں سناتے ہو تو پھر گھر جانے کی اجازت نہیں۔ وہاں سامنے تھے تو وہاں تو کہا جی 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 بالکل، ذرا اپنے کمرے میں جا کر دیکھا، 1 2 3 4 5 6 7 اتنے سارے پیج، اتنے سارے صفحات، سمجھ گئے کہ ارادہ جو ہے وہ چھٹی نہ دینے کا ہے، تبھی تو اتنا سارا سبق دیا ہے۔
ایسا ہوتا ہے نا، بچے کو دور زیادہ دے دیا، سبق زیادہ دے دیا، کا مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ اپن کو یاد ہوگا نہیں اور چھٹی ملے گی نہیں. لیکن وہ بچہ تو بچہ کیا، بایزید بستامی بننے والے تھے، وہ شیخ المشائخ اور قطب الاقطاب اور ولی الاولیاء بننے والے تھے، سید الاولیاء بننے والے تھے. تو انہوں نے کتاب کو رکھا ایک طرف اور دل میں خیال آیا کہ امی بھی ہمیشہ ایک بات کہتی تھی، مائیں بہنیں بہت دل کے کانوں سے سنیں، امی بھی ایک ہی بات کہتی تھی، اور جب سے آیا ہوں استاذ بھی ایک ہی بات کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو چاہے وہ کر سکتا ہے. امی کو بھی ہمیشہ یہی کہتے سنا اور استاذ کو بھی ہمیشہ یہی کہتے سنا کہ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. بس کتاب کو رکھا ایک طرف، وضو تو تھا ہی صحیح، نیت باندھی، 2 رکعت پڑھی، دعا کی اور کہنے لگے روتے ہوئے، یا اللہ امی بھی سچی ہے، استاذ بھی سچا ہے. امی کی سچی زبان سے بھی ہمیشہ یہی سنا کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، اور استاذ سے بھی ہمیشہ یہی سنا ہے کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. میرے اللہ، یہ استاذ جی نے اتنا زیادہ سبق کم وقت میں دیا ہے یاد کرنے کو، یہ سبق مجھے شام ہوتے ہوتے یاد کرا دیجیے. بس دعا کی، پھر کیا تھا. میں طلبہ کو بھی کہنا چاہوں گا کہ جو مشکل مقام لگے، چاہے مدرسوں کے پڑھنے والے ہوں یا اسکول اور کالجز کے پڑھنے والے ہوں، جو مشکل مقام آپ کو لگ رہا ہے، 2 رکعت پڑھو، دعا کرو، اللہ دیکھو حل کرتا کہ نہیں کرتا. 2 رکعت نماز پڑھی، دعا کی، گڑ گڑائے اور سبق یاد کرنا شروع کیا. شام ہوئی، کتاب لے کر استاد کے سامنے پہنچ گئے. استاد من ہی من میں خوش ہو رہے تھے کہ شاید کچھ نہ کچھ تو کہیں گے کہ بھئی اتنا یاد نہیں ہو پایا، آدھا یاد ہو پایا، یا کہ آدھا بھی نہیں ہو پایا، کچھ تو کہیں گے. پوچھا یاد ہو گیا؟ کہا جی ہاں. کہا سناؤ. فر 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 فر، اس لیے کہ آج صرف اپنی محنت سے کہاں، اللہ رب العزت کی طرف سے آئی ہوئی غیبی مدد سے بھی یاد کیا ہوا تھا. تو نہ کہیں بھولے، نہ کہیں اٹکے، نہ کہیں چھوٹا، کچھ نہیں، پورا کا پورا سنا دیا. استاد نے کتاب بند کی، خاموش. سمجھ گئے کہ ماں کی لگن اور دعا کی برکت سے خاص اس بچے پر اللہ کی توجہ ہے، جس کے نتیجے میں اس نے اتنا یاد کر کے سنا دیا. لیکن وعدے کے مطابق اب چھٹی تو دینا تھی، اس لیے جب یاد کر کے سنا دیا تو چھٹی تو دینا تھی. فرمایا بیٹے دیکھو، میں تم سے وعدہ کیا، تمہاری امی سے تو وعدہ کیا تھا کہ چھٹی نہیں دوں گا، لیکن اب تم نے یاد کر کے سنا دیا، امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو، تو چھٹی دے رہا ہوں، لیکن دیکھنا کل واپس ضرور آ جانا. جی حضرت بالکل آ جاؤں گا. پیدل خوشیوں کا سمندر دل کے اندر، ماں سے ملاقات کے جذبات دل میں انگڑائی لے رہے. سال بھر تقریباً گزر گیا، ماں سے ملاقات کا کیا شوق ہوگا. وہ بچے جو اپنی ماں سے 2-4 مہینے دور رہے ہوتے ہیں، جب وہ مل رہے ہوتے ہیں تو وہ خوب سمجھ سکتے ہیں کہ کیا دل میں جذبات رہے ہوں گے اس 8-10 سال کے بچے کے دل میں، کہ ماں سے ملنا ہے سال بھر کے بعد. کیا خوشیوں کے جذبات سے اچھلتے کودتے اور دوڑتے ہوئے گئے ہوں گے. ماں کے گھر پہنچتے ہیں، دروازہ بند ہے، دروازے پر دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کون؟ بولتے ہیں میں آپ کا بایزید. امی بولی میرا بایزید تو اپنے استاذ کے پاس گیا ہے، اور جب تک ولی کامل نہیں بن جائے گا تب تک نہیں آئے گا. یہ کون سا بایزید آ گیا؟ یہ کون سا بایزید آ گیا ہے؟ اتنی جلدی کیسے ولی کامل بن سکتا ہے؟ روتے رہے، دروازہ بجاتے رہے، وہیں گھٹنے اور ایڑیاں رگڑتے رہے. دروازہ امی جان کھولنے کو تیار نہیں. کیا اس ماں کو اپنے پیٹ سے کوئی نفرت تھی؟ ہرگز نہیں. اگر بچے کو مدرسے میں چھوڑنا پڑتا ہے، اگر اپنے بچے کو جماعت میں پہنچانا پڑتا ہے، اگر اپنے بچے کو خانقاہ کی دہلیز پر پہنچانا پڑتا ہے، چند دنوں کی جدائی برداشت کرنی پڑتی ہے، تو یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس ماں کو اپنے بیٹے سے محبت نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس ماں کو محلے کی تمام ماؤں سے زیادہ اپنے بچے سے محبت ہے. تو وہ اپنے ماں کو جدائی کا پتھر اپنے دل پر رکھ کر اور اس کو کچھ بننا
اور سنورنا اور لوگوں کے لیے خادم اور انسانیت کے محسن بننا سکھانے کی کوشش کر رہی ہوتی. بالآخر گھنٹہ گزر گیا لیکن دروازہ نہیں کھلا. سمجھ گئے کہ ماں دروازہ کھولنے والے نہیں ہیں. وہی آنکھیں اشک بار ہیں, منہ لٹکا ہوا ہے, دل ٹوٹا ہوا ہے. لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ گرتے ہوئے, پڑھتے ہوئے, اٹھتے ہوئے, بیٹھتے ہوئے, لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ جتنے وقت میں آئے تھے اسے دگنے تگنے وقت میں واپس خانقاہ میں پہنچ رہے ہیں. استاذ بھی استاذ ہوتا ہے. جیسے ہی سلام کیا فوراً چہرے کو دیکھا, بھانپ گئے کہ ماں سے ملاقات نہیں ہو پائی ہے. انہیں لیا. یتیم تو تھے ہی صحیح, اور یتیم کے آنسو کو پہنچنا کتنا اجر رکھتا ہے. حدیث میں آقا نے فرمایا من مسح رأس یتیم لم یمسحه الا للہ کتب له بكل شعرة تمر علیہا یده حسنات. کہ اگر کوئی شخص کسی یتیم کے سر پر ہاتھ بھی پھیرتا ہے, کوئی بسکٹ کا پیکٹ اس کو نہیں دلا رہا ہے, کوئی چاکلیٹ نہیں دلا رہا ہے, صرف اس کے سر پر شفقت اور مہربانی سے اللہ کی رضامندی کے لیے ہاتھ پھیرتا ہے, تو جتنے بالوں پر سے ہاتھ گزرے گا ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے. یتیم بچہ تھا, گود میں بٹھایا, امامے کے پلو سے کونے سے آنسوؤں کو پوچھا, پیار کیا, اس بچے کے پیشانی کا بوسہ لیا اور پوچھا کہ بیٹے بات کیا ہے, آخر بتلاؤ تو صحیح. اس نے گڑ گڑاتے ہوئے, آنکھوں میں آنسو ڈبڈبائے ہوئے ہیں اور لڑکھڑاتی زبان سے بولا کہ میں گیا تو تھا امی سے ملاقات کے لیے, لیکن امی نے بولا کہ میرا بایزید تو ولی کامل جب تک بن نہیں جائے گا وہ میرے دروازے پر آئے گا نہیں. دروازہ کھلا نہیں, ماں کا دیدار ہوا نہیں. اگر ایک دیدار بھی ہو گیا ہوتا تو دل کو بہت تسلی مل جاتی. استاذ نے پوچھا کہ بیٹے تم اپنی ماں سے ناراض تو نہیں ہو؟ تم اپنی ماں سے ناراض تو نہیں ہو؟ روتی ہوئی آنکھوں سے, لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے انہوں نے کہا کہ استاذ جی میرے دل میں دکھ ضرور ہوا, رنج ضرور ہوا, دل ٹوٹا ضرور ہے کہ ماں سے ملاقات نہیں ہوئی, ماں کا دیدار نہیں ہوا, لیکن میں جانتا ہوں کہ میری ماں نے جو کچھ کیا ہے وہ میرے فائدے کے لیے کیا ہے. بھلا میں اپنی ماں سے ناراض کیسے ہو سکتا ہوں؟ میرے بھائیوں, نوجوانوں, میرے بچوں اور میرے بھائیوں اور میرے وہ سب کے سب پیارے بھائیوں جن کی مائیں اور جن کے باپ زندہ ہیں, اپنے ماں باپ سے نہ ناراض ہو اور نہ انہیں ناراض ہونے کا موقع دو. نہ انہیں ناراض کرو, نہ ان سے ناراض ہو. فرمانبرداری کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرو. اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں بہت پیار محبت رکھا ہے, کاش ہم سمجھیں تو صحیح. اور ماں اور باپوں سے میں یہ درخواست کروں گا کہ اپنے بچوں کے جذبات کو سمجھتے ہوئے اور موجودہ ماحول کو سمجھتے ہوئے بہت پیار محبت سے انہیں لے کر چلیں اور بہت دوستانہ ان کے ساتھ رکھیں, تو ان کی اصلاح کی پوری کوشش ہو سکتی ہے. بالآخر وہ بچہ استاذ کی تربیت میں رہا. قصہ مختصر یہ کہ 16 سال گزر گئے. 16 سال گزر گئے. وہ بیٹا اس عظیم ماں کا, اس عظیم استاذ کی تربیت میں رہا. ایک دن ہوتا یہ ہے کہ وہ ان کے استاذ, ان کے شیخ, وہ ولی کامل تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے اور پڑھنے کے بعد دعا کر رہے تھے. دعا کرتے کرتے ایک جھپکی لگی, آنکھ بند ہوئی, نیند آئی تھوڑی سی اور فوراً حضور کا دیدار ہوا اور آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ رہے ہیں کہ سنو, یہ بچہ جو تمہاری تربیت میں ہے یہ کامیاب ہو گیا, اس کی تربیت مکمل ہو گئی, اس کو ولایت کبریٰ کا جھنڈا دے دیا گیا, اس کا وقت تمہارے پاس تربیت کا مکمل ہو گیا, اب اسے اپنے گھر جانے کی اجازت دے دو. فوراً آنکھ کھلتی ہے اور چہرے پر خوشی گویا کہ بہت لے رہی ہے. بس اسی حالت میں جاتے ہیں بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ کے کمرے میں, تو جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ وہ
बायजीद बुस्तामी भी तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं। वो तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे थे, उस्ताद पीछे इंतजार में बैठे कि ये तहज्जुद की नमाज मुकम्मल करें, दुआ करें, फिर मैं इनसे बात करूं। चुनांचे नमाज मुकम्मल होती है, दुआ कर लेते हैं और उसके बाद उनसे कहते हैं कि आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर मुझे ये बशारत दी है कि तुम्हें विलायत कुबरा का झंडा दे दिया गया, तुम्हारी तरबियत मुकम्मल हो गई है, अब तुम घर जा सकते हो। वो 16 साल के बाद तरबियत याफ्ता वली कामिल, वलियों का सरदार, वो खुशियों से लबरेज दिल के साथ अपने घर पर आता है, दरवाजा खटखटाता है, एक मर्तबा में दरवाजा खुलता है और चेहरे पर विलायत का नूर देखते ही माँ अपने बेटे की पेशानी को चूमती है और कहती है कि बेटे, इसी विलायत कामिला के लिए तो मैंने तुझे तरबियत के लिए पहुंचाया था। बैठ, मैं तुझे पानी पिलाती हूँ, तुझे दूध पिलाती हूँ, लेकिन थोड़ा सा इंतजार कर, मैं पहले 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ जिस अल्लाह ने तुझे विलायत अता की। वो फटा सा बोरिया बिछाया, वुजू किया, 2 रकात नमाज अदा की और 2 रकात नमाज अदा करके कहती हैं, या अल्लाह, बस इसी दिन के लिए मैं जिंदा थी कि अपने बेटे को मैं वली कामिल की शक्ल में देख। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये माँ की मेहनत, तड़प, दुआ और ये तहज्जुद गुजारी और ये तिलावत की आदत और ये बेहतरीन अखलाक की आदत, ये वो चीजें हैं जिनकी बरकत से आपकी औलाद आपकी फरमाबरदार बन सकती है, वली कामिल बन सकती है। आज तो बड़ा रोना इस बात का है कि शायद नेक माँ वो हो जो सब्जी बनाते हुए, सब्जी काटते हुए, आटा गूंदते हुए, रोटियां सेकते हुए, जिसके कानों में एयरफोन न लगे हुए हों, जो गीबतें न कर रही हो, चुगलियां न कर रही हो और बुराई के जज्बात जिसके दिल के अंदर न आ रहे हो। बड़ा अजीब सा माहौल हो गया है। एक तरफ नमाजें भी हमारी चल रही है, दूसरी तरफ गुनाहों के ख्यालात भी चल रहे हैं। एक तरफ नमाजें भी चल रही है, दूसरी तरफ बदकारियां, हरामकारियां और रिश्वत की लेन देन भी चल रही है और दूसरी तरफ ब्याज का, सूद का कारोबार भी चल रहा है। ये कैसी जिंदगी हम गुजार रहे हैं? साफ शफाफ जिंदगी गुजारने की हम कोशिश करें। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अपनी जिंदगी को लाने की कोशिश करें। अगर ये अज़्म इरादे हम करते हैं तो शायद मैं समझूं कि हमारा जलसा कामयाब है। और अगर ये इरादे हमारे अंदर अंगड़ाई नहीं लेते, ये जज्बात अगर अंगड़ाई नहीं लेते हैं, तरबियत और इस्लाह की कोशिशें अगर हमारे दिलों के अंदर नहीं आती हैं, तो मेरे भाइयों फिर ऐसे जलसे और जुलूस का कोई फायदा नहीं होगा। मैं समझता हूं कि हर एक इंसान के दिल में ये जज्बा बेदार हो रहा होगा कि वो अपने अहले खाना की और अपने बच्चों की, बच्चियों की वो इस्लाह की मुकम्मल तौर पर फिक्र करेगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज, और सुधार की, पूरे समाज की, पूरे वतन की खैर खाई की कोशिश करेगा। मेरे भाइयों, इस जमाने में दीनी एतबार से भी, दुनियावी एतबार से भी, हर एतबार से अपने आप को मुफीद कारआमद बनाने की जरूरत है। दीन में भी और दुनिया में भी तरक्की की जरूरत है। हर फील्ड में, हर शोबे में, हर शहर में, हर मोहल्ले में और हर एक जगह पर एक ईमानदार, दीनदार, बाअखलाक और सीरत और किरदार का बेहतरीन हामिल, इंसाफ पसंद इंसान की जरूरत है। पाक दामन और इफ़्फ़त और पाक दामनी का ख्याल रखने वाली माँ और बहनों की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। 11 बजे तक की इजाजत मिली थी, अल्हम्दुलिल्लाह 11 बज चुके हैं। मैं फिरोज भाई को दावत देता हूं कि स्टेज पर आ जाए, फिरोज भाई। और इससे पहले मैं कारी सिद्दीक साहब सालवी को दावत देता हूं कि नात पाक सुनाए।